السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، کل جو درس میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا اس میں قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بات بتلائی تھی کہ جب قیامت بالکل قریب ہوگا اس وقت قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یعنی دجال، فتنہ دجال کا ظہور ہوگا، مسیحی دجال کا ظہور ہوگا۔ اور ہم نے یہ بھی بتلایا تھا کہ دجال کا فتنہ اس پورے کائنات میں سب سے بڑا فتنہ ہے، جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ڈرایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام اس روئے زمین سے گزرے سبوں نے اپنے اپنی امت کے لوگوں کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے۔ سامعین کرام، دجال جو قیامت کے بالکل قریب مسیح الدجال جو ظاہر ہونے والا ہے، وہ ابھی اس روئے زمین پر موجود ہے یا نہیں، یا اگر ہے تو کہاں ہے؟ تو اس سلسلے میں ایک صحیح حدیث ہے جس کو امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر یعنی صحیح مسلم کے اندر روایت کیا ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو مسیحی دجال ہے وہ ابھی اس روئے زمین پر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایک ویران جزیرے کے اندر قید کر کے رکھا ہے، اور جب اس کا وقت مکمل ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نکلنے کی اجازت دے گا۔ معزز سامعین کرام، یہاں پر بتلانا یہ مقصود ہے کہ اس روئے زمین پر بڑے بڑے پاورفل لوگ ہیں جن کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ سیٹلائٹ کے ذریعے سے پوری دنیا کو اپنے مٹھی میں کر کے رکھیں، ہر چیز کی خبر ان کے پاس ہے۔ لیکن یہ جو دجال ہے، یہ مسیحی دجال، یہ کہاں ہے، کس جگہ ہے، آج تک کسی کو پتہ نہیں چلا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسے لوگوں کے لیے ایک کھلا ہوا چیلنج ہے کہ وہ مسیحی دجال کو ڈھونڈ کر کے دکھلائے۔ معزز سامعین کرام، بہرحال وہ حدیث جس سے یہ ثابت ہوتا ہے، یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مسیحی دجال اس وقت اس روئے زمین پر ایک ویران جزیرے کے اندر موجود ہے۔ وہ حدیث ہے جس کو امام مسلم رحمہ اللہ صحیح مسلم کتاب الفتن و اشراط الساعہ باب قصۃ الجساسہ حدیث نمبر 2942۔ حدیث کی جو روایت کرنے والے جو صحابی ہیں وہ اصل صحابیہ ہیں فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ۔ وہ کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا اور میں نے اس کے اعلان کو سنا۔ وہ اعلان کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کروایا ہے کہ باجماعت نماز ہونے والی ہے، سارے لوگ مسجد کے اندر چلے آئے۔ سب لوگ مسجد کے اندر گئے۔ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں بھی مسجد میں گئی، اور مردوں کے صف کے بعد جو پہلی صف عورتوں کی ہے اس میں میں نے نماز پڑھی۔ جب میں نے نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکمل کر لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد ممبر پر جا کر کے بیٹھ گئے، اور ممبر پر بیٹھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے، ہنس رہے تھے، اور اس کے بعد کہا کہ کیا تم لوگوں کو پتہ ہے ابھی اس وقت میں نے تم لوگوں کو کیوں جمع کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں کہ کیوں جمع کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت میں تم کو کوئی خوشخبری سنانے کے لیے جمع نہیں کیا ہے، اور اس وقت تم لوگوں کو کوئی کسی چیز سے ڈرانے کے لیے جمع نہیں کیا ہے، بلکہ یہ بتلانے کے لیے تم لوگوں کو جمع کیا ہے کہ تمیم الداری جو کہ پہلے عیسائی تھا، نصرانی تھا، ابھی وہ آیا، میرے ہاتھ پر بیعت کیا اور اسلام قبول کیا، اور اس نے ایک ایسا واقعہ بیان کیا ہے جو میرے اس بات کی تائید میں ہے جو میں برابر تم لوگوں کو بیان کرتا رہتا ہوں کہ فتنہ دجال، مسیحی دجال کا ظہور ہونے والا ہے، دجال کے فتنے کا ظہور ہونے والا ہے۔ یہ واقعہ اسی کی تائید میں ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمیم الداری نے کہا ہے کہ وہ قبیلہ لخم اور قبیلہ جذام کے 30 لوگوں کو لے کر سمندری سفر میں نکلا۔ وہ سمندری جہاز میں وہ بیٹھ گئے، جیسے ہی جہاز سمندر کے اندر گیا طوفان نے ان کو لے لیا، طوفان آ گیا، ادھر سے کبھی ادھر کبھی ادھر، 1 مہینے تک طوفان نے ان لوگوں کو ادھر سے ادھر پٹکا، اور اخیر میں
مغرب میں جا کر کے ایک جزیرے کے بالکل قریب، جزیرہ سمجھتے ہیں نا، آئی لینڈ، جزیرے کے بالکل قریب جا کر کے وہ جہاز، وہ بیڑا جا کر کے رکا، اور پھر وہ لوگ چھوٹی سی کشتی میں سوار ہو کر کے وہاں سے جزیرے کے اندر گئے۔ جب یہ لوگ جزیرے کے اندر گئے تو وہاں پر ایک ایسا جانور دکھا جس جانور کے اوپر بہت زیادہ بال تھا، اور اتنا زیادہ گھنا بال تھا کہ بالوں کی وجہ سے اس کا اگاڑ کیسا ہے، اس کا پچھاڑ کیسا ہے، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تمیم الداری کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ تیرا برا ہو تو کون ہے بتا؟ تو اس نے کہا کہ میں جاسوس ہوں۔ کہا کہ کس کا جاسوس ہے؟ کہا کہ وہ جو فلاں جو ویران جگہ ہے جہاں پر راہبوں کی عمارت ہے، اس میں ایک آدمی ہے جو تم سے خبر چاہتا ہے، تمہاری خبر کا بہت مشتاق ہے، وہ اس کو کچھ خبر چاہیے تم لوگوں سے، چلو اس کے پاس۔ کہتے ہیں کہ ہم لوگ تیزی سے اس کے پاس گئے، اس کے ساتھ گئے، اور اس دیر میں، اس ویران جگہ میں، راہبوں کی ان عمارت میں جب ہم لوگ گئے تو وہاں پر ایک عجیب و غریب آدمی دکھا جو بہت ہی لمبا چوڑا، کہتے ہیں کہ اتنا قداور آدمی آج تک نہیں دیکھا تھا، بالکل لمبا چوڑا آدمی، ایک دم قداور آدمی، لیکن اس کے ہاتھ ایسے گردن کے پیچھے بندھے ہوئے ہیں، اور پیر جو ہے وہ گھٹنوں ٹخنوں کے ساتھ لے کر کے گھٹنوں تک بیڑیوں میں بالکل جکڑا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جب وہاں پر گئے تو پوچھا کہ تیرا برا ہو تو کون ہے بتا؟ تو اس نے کہا کہ میرے بارے میں تو اب تم لوگ معلوم کر لو گے کہ میں کون ہوں، لیکن میں تم سے کچھ خبر چاہتا ہوں، پہلے تم بتاؤ کہ تم لوگ کون ہو۔ تمیم الداری کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ ہم لوگ عرب والے ہیں، عرب کے علاقے کے لوگ ہیں، اہل عرب ہیں۔ کہا کہ ٹھیک ہے، عرب کے علاقے کی کچھ باتیں مجھ کو چاہیے، خبر کے طور پر بتلاؤ مجھ کو۔ کہا کہ پوچھو۔ کہا کہ بیسان ایک جگہ ہے جو شام کا علاقہ ہے، بیسان کے بارے میں بتلاؤ۔ تو کہا کہ بیسان کے بارے میں کیا جانکاری چاہیے؟ کہا کہ وہاں جو نخلستان ہے، کھجور کے جو باغات ہیں، وہاں پر کیا کھجور پھل دے رہا ہے کیا؟ کہا کہ ہاں بہت پھل دے رہا ہے۔ کہا کہ ان قریب اس کا پھل ختم ہو جائے گا۔ کہا کہ مجھ کو بحیرہ طبریہ کے بارے میں بتلاؤ۔ بحیرہ طبریہ ایک ندی ہے، کہا وہاں پہ پانی آ رہا ہے کیا؟ کہا کہ ہاں وہاں پہ پانی آ رہا ہے۔ کہا کہ ان قریب اس کا پانی گہرائی میں چلا جائے گا، سوکھ جائے گا۔ کہا کہ مجھ کو زغر کے بارے میں بتلاؤ۔ ملک شام کے اندر ایک شہر ہے زغر۔ کہا کہ اس کے بارے میں کیا چاہیے پتہ؟ وہاں کا جو چشمہ ہے، کیا اس چشمے سے پانی نکل رہا ہے؟ کیا اس چشمے کے پانی سے لوگ اپنے کھیتوں کو سیراب کر رہے ہیں؟ کہا کہ ہاں چشمہ بھی بالکل ابل رہا ہے، اور اس کے پانی سے لوگ اپنے کھیتوں کو سیراب بھی کر رہے ہیں۔ کہا کہ ٹھیک ہے، مجھ کو عرب کے اندر مبعوث ہونے والے نبی کے بارے میں بتلاؤ۔ کیا عرب کے اندر نبی مبعوث ہو گیا ہے؟ اور اگر ہو گیا ہے تو وہ کیا کر رہا ہے؟ کہا کہ عرب کے اندر نبی مبعوث ہو چکے ہیں، اور وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ بھی آ چکے ہیں۔ کہا کہ کیا وہ عرب کے لوگوں سے لڑائی نہیں کیے کیا؟ کہا کہ ہاں ان کی لڑائی ہوئی عرب کے لوگوں سے۔ کہا کہ کیا نتیجہ ہے ہوا؟ کہا کہ اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ عرب کے لوگ جو ہیں، عرب کے لوگوں کے یعنی جس جگہ پہ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اطراف کے تمام عرب کے لوگوں پر وہ غالب آ چکے ہیں۔ کہا کہ یہ ہونا تھا، اور عرب کے لوگوں کی بھلائی اور تم لوگوں کی بھلائی اسی میں ہے کہ تم لوگ اس نبی کی اطاعت و فرمانبرداری کرو۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ سنو، میں مسیح الدجال ہوں۔ دیکھیے حدیث ہے، حدیث آپ کے سامنے موجود ہے، ہم نے حدیث کا جو ہے حدیث کا نمبر بھی صحیح مسلم کا بتلایا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر جو حدیث کا نمبر ہے وہ 2942، اور جو سیریل نمبر ہے اس حساب سے 7386 نمبر کی حدیث ہے صحیح مسلم کی۔ اس نے کہا کہ میں مسیح الدجال ہوں، اور ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو یہاں پر سے نکلنے کی اجازت دے گا، اور میں 40 دنوں میں، اور بعض روایتوں کے اندر ہے کہ 40 راتوں میں، میں پورے دنیا کو اپنے غلبے میں کر لوں گا، سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ یعنی مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو پاؤں گا۔ کیوں داخل نہیں ہو پاؤں گا؟ اس کی وجہ اس دجال نے ہی بتلایا کہ اس لیے میں داخل نہیں ہو پاؤں گا کیونکہ وہاں پر جب میں داخل ہونے کی کوشش کروں گا تو مکہ کے انٹرنس جو ہوگا، جو دروازہ ہوگا جہاں سے داخل ہونے کا، اور مدینے کے بھی انٹرنس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کر کے رکھا ہے جو تلوار سونت کر کے کھڑا ہو جائے گا اور مجھ کو اندر جانے نہیں دے گا، اسی لیے میں وہاں سے واپس لوٹ جاؤں گا۔ اس کے بعد اتنی بات بیان کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما تھے، ہاتھ میں عصا تھا، ممبر پر 3 مرتبہ عصا کو ایسے مارا، 3 مرتبہ، اور مارنے کے بعد کہا کہ یہی مدینہ طیبہ ہے، یہی طیبہ ہے، یہی طیبہ ہے،
جہاں داخل نہیں ہو پائے گا دجال۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا میں تم لوگوں کو دجال کے بارے میں ذکر نہیں کیا کرتا تھا تم لوگوں کے پاس؟ لوگوں نے کہا کہ بالکل کرتے تھے۔ کہا کہ میں نے تمیم الداری کی بات کو تم لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کیا کہ اس کی بات بالکل میرے بیان کے مشابہ ہے، جس میں میں نے دجال کا ذکر کیا ہے اور مکہ مدینہ کا ذکر کیا ہے، بالکل اس کے مشابہ ہے، بالکل اس کے مشابہ ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آگاہ ہو جاؤ، سمجھ لو کہ جو دجال ہے وہ شام کے دریا میں ہے، کیونکہ وہ جزیرے پر ہے نا، دریا کے بیچ میں، تو کہا کہ وہ شام کے دریا میں۔ یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا پھر وہ یمن کے دریا میں ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو بھی ہو وہ مشرق میں ہے، وہ مشرق میں ہے، وہ مشرق میں ہے، یعنی پورب کی طرف۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اس طرح سے انگلی اٹھا کر کے اشارہ کیا۔ معزز سامعین کرام، یہ جو حدیث ہے، اس حدیث سے پہلی بات جو ثابت ہوتی ہے وہ یہی کہ جو مسیح الدجال ہے وہ اس وقت اس روئے زمین پر موجود ہے۔ اور دوسری بات جو اس حدیث سے ہم لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ مکہ اور مدینہ جو حرمین ہے وہ محفوظ رہے گا دجال کے فتنے سے۔ البتہ حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ مدینے کے اندر 3 مرتبہ زلزلہ آئے گا، 3 مرتبہ زلزلہ آئے گا، اور اس زلزلہ کے آنے کی وجہ سے مدینے کے اندر جتنے بھی منافقین ہوں گے، جن کے دلوں کے اندر کفر اور نفاق چھپا ہوا ہوگا، وہ سب کے سب مدینے سے باہر چلے آئیں گے اور جا کر کے دجال سے مل جائیں گے۔ سامعین کرام، حدیث بتلانے کا مقصد یہی ہے کہ جو فتنہ دجال ہے، جو مسیح الدجال ہے، جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا ہے، وہ ابھی اس سمے اس روئے زمین پر موجود ہے، اور جب اس کا وقت مقرر ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو اجازت ملے گی اور وہ پھر پوری دنیا کو رونتا ہوا چلا جائے گا۔ پورے دنیا میں 40 دن کے اندر میں وہ سفر طے کر لے گا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا تیز رفتار ہوگا وہ۔ بہرحال ان باتوں کے اوپر ہم لوگوں کو ایمان اور یقین رکھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو فتنہ دجال سے محفوظ فرمائے، آمین۔